معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا اور میرے اور آپ کے درمیان صرف وہ جو پلان ہوتا ہے نا جتنا فاصلہ تھا وہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے مجھے مخاطب کیا، فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وصادیق، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور یہ میری خوش نصیبی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سواری چلنے میں پھر نبی علیہ السلام نے مخاطب کیا، اے معاذ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ تیسری بار نبی علیہ السلام نے سوال فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، معاذ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں، میرے لیے یہ خوش نصیبی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حل تدری ما حق العباد علی اللہ، حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اور کسی چیز میں اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اس کی توحید میں فرق نہ آنے دے۔ تھوڑی دیر بعد پھر نبی علیہ السلام نے معاذ کو مخاطب کیا اور فرمایا معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تمہیں پتہ ہے اگر یہ لوگ اس پہ عمل کر لے تو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اس کی عبادت کرتے ہیں، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، کسی چیز میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، تو اللہ کا یہ حق ہے اللہ پر بندوں کا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ دوسری روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تمام مخلوقات جمع ہوگی تو میرے امتی کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سامنے بلائیں گے اور اس کے نامہ اعمال سامنے پیش کیا جائے گا۔ 99 رجسٹر ہوں گے اس کے، کتنے بڑے ہوں گے جہاں تک نگاہ جاتی ہے، اتنے بڑے ہوں گے اور رجسٹر اور تمام کے تمام اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے یہ جتنے بھی رجسٹر تیرے سامنے ہیں، میرے جو تم پہ میں نے کاتبین بٹھائے تھے، میں نے محافظ تم پہ بٹھائے تھے، یہ انہوں نے دیے کوئی فرق تو نہیں؟ بندہ کہے گا نہیں اللہ جی ان میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تیری کوئی نیکی ہو، بندہ کہے گا یا اللہ اے میرے رب میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں، تو خوف کے بارے کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے آج کے دن تم پہ ظلم نہیں کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ورقہ نکالیں گے، ایک پیپر نکالیں گے، ایک بطاقہ نکالیں گے جس پہ کلمہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ 99 رجسٹر ایک طرف ہوں اور اس ورقے کی کیا حیثیت ہے، اس ایک ورقے کی کیا اس کے مقابلے میں حیثیت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ترازو کے ایک پلڑے میں وہ 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے اور ایک پلڑے میں وہ بطاقہ رکھ دیا جائے گا، وہ کلمے والا پیپر رکھ دیا جائے گا، وہ کلمے والا پیپر باری ہو جائے گا، وہ 99 رجسٹر اٹھ جائیں گے۔ یہ ہے توحید کی برکت، یہ ہے توحید کی فضیلت، یہ ہے توحید کی
کی امیر. اور ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا, جعفر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واجب کرنے والی چیزیں بتا دیجئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جو بندہ اس حالت میں مر گیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار, اور دوسری واجب کرنے والی یہ چیز ہے جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ آگ میں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا. اور اہل توحید کے لیے نبی علیہ السلام کی شفاعت ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے, ایسا کون لوگ خوش نصیب ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی شفاعت کے حقدار ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ, مجھے یہ گمان تھا کہ تم اس معاملے میں سوال کرو گے کیونکہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت ہر اس بندے کے لیے ہوگی جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا, اور جس بندے نے اس کلمے کو لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ اور نفس سے, فرمایا جس نے دل سے اس کلمے کا اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ, جس نے اپنے اوپر اس کو نافذ کر لیا کہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور دوستو اہل توحید کی یہ شان ہے, توحید کی یہ فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, فرمایا ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے بندے 40 رجلا 40 ایسے بندے وہ موجود لا یشرکون باللہ شیئا, جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی بھی معاملے میں شرک نہ کرتے ہوں, الا شفعهم اللہ فیہ, ان کی شفاعت اس میت کی حق میں قبول کر لی جائے. اہل توحید کے لیے نبی علیہ السلام کی شفاعت ہوگی, اہل توحید کی شفاعت اس میت کے لیے قبول کر لی جائے گی. یہ ہے توحید کی فضیلت. دوستو توحید کے معاملے میں بڑی کمزوریاں ہیں, اسی طرح سنت کے معاملے میں بڑی کمزوریاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی خالص توحید کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی توحید, اللہ کی ربوبیت عبادات میں ہے, اللہ کی عبادت میں, اللہ کے اوصاف میں اور اللہ کے مالک ہونے میں. یہ ہے توحید. اللہ پالنے والا ہے, اللہ مشکل کشا ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے, اللہ ہی زندگیاں دیتا ہے, اللہ ہی دکھ تکلیف پریشانیاں لے کے آتا ہے اور اللہ ہی دور کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہ مشکل کشائی کر سکتا ہے, نہ کوئی حاجت روائی کر سکتا ہے, نہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے, نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے. اور پچھلے جمعہ میں یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, عبداللہ بن عباس راوی تھے, فرمایا جان لو کہ تمام امت اکٹھی ہو کے تمہیں کسی معاملے میں فائدہ دینا چاہے, ایک ذرا برابر فائدہ نہیں دے سکتی مگر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے.
تو نبی علیہ السلام جو اعلان کر رہے تھے تمام امت کا، اس میں زندہ بھی شامل تھے، اس میں مردے بھی شامل تھے۔ تو آج کیا ہم اس بات کو، کیسے آسان بات کو نہیں سمجھ رہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اسی اللہ سے مانگیں گے تب ملے گا، اسی اللہ کے طرف ہم اپنی روح کو کریں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ اگر اللہ کے علاوہ کہ کہیں ٹھوکریں کھائیں گے، کہیں درناظر میں گریں گے، کہیں ہم مجاور بن جائیں گے، کہیں ہم لیلے چڑھا دیں گے، کہیں ہم نظر نیاز دے دیں گے، تو بھی ذرا برابر فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سچے رسول کی سچی بات ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، اس کے علاوہ ایمان نہیں قائم ہو سکتا، ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ایمان خالص ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اعراض کرے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین، رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ساری امت مل کے تمہیں فائدہ دینا چاہے، ذرا برابر فائدہ نہیں دے سکتی مگر جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ تو میرے دوستو، وہ زندہ بھی امت میں شامل تھے، وہ مردہ بھی امت میں شامل تھے۔ آج ہم زندہ کو چھوڑ کے مردوں سے جو ہے اجتماعی ان سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکل کو آسان فرمائے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، ہماری کمیوں کو اللہ دور فرمائے۔ ہم سے پہلے جو اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کی اللہ تبارک و تعالی بخشش فرمائے۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور اسلام کی حالت میں اور کلمہ توحید پہ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔